الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. اللہ کے نبی کی وصیتوں میں سے بہت مشہور وصیت اور اہم وصیت وہ یہ تھی، جامع ترین وصیت، کہ میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور ایک جو مجھ سے آپ لوگوں نے احادیث سنی، میرے اقوال سنے یا میرے افعال دیکھے ہیں، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، احادیث کا مجموعہ۔ جو بھی شخص اس پر تمسک کرے گا، عمل میں لائے گا، استقامت اختیار کرے گا، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی ایک گارنٹی ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن تمسک نہیں کرے گا تو پھر گارنٹی نہیں ہے، پھر گمراہی کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہے وہ ہم ایک باری امانت، یہ ہلکا امانت نہیں ہے۔ قرآن میں جو امانت ذکر ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ اتنی باری امانت ہے کہ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، اور میں اور آپ نے اس کی ذمہ داری لی، حملها الانسان۔ قرآن کی تلاوت کرے ہر شخص، یہ قرآن کا حق ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی نبی تلاوت کرتے تھے خود بھی۔ رات کو اگر وظیفہ رہ جاتا پھر دن میں کمپلیٹ کرتے تھے، لیکن پابندی سے تلاوت کرتے تھے۔ اپنا ایک حزب تھا اس کا، صحابہ کرام میں سے سب کا ایک حزب تھا، سلف صالحین میں سے ایک حزب تھا، ایک وظیفہ تھا۔ آج کل مسلمانوں میں سے اکثر کا قرآنی وظیفہ نہیں، باقی مشاغل ہے، صرف تلاوت یہ ایک معمولی حق ہے قرآن کا، یہ بھی معاشرے سے غائب ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم صبح کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے گھروں میں، تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی، پابندی سے لوگ تلاوت کرتے تھے، مسجدوں میں بھی کرتے تھے۔ آج کل وہ ماحول صرف رمضان میں نظر آتا ہے، باقی نظر آتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ دوسرا اس کا حق ہے، اس کا فہم حاصل کریں، اس کو سمجھیں۔ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں تدبر کریں، سلف صالحین کی فہم کے مطابق، صحابہ کرام کی تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر سمجھیں، ہم مسلمان سمجھیں۔ یہ اللہ کا خط ہے، پیغام ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو نہ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ عمل